دیکھیے عمران خان آج جہاں جائیں گے، چاہے وہ جمعہ نماز پڑھنے چلے جائیں، آج بادشاہی مسجد ایسا مجمع اکٹھا ہو جائے گا، کسی ریسٹورنٹ چلے جائیں، ایئرپورٹ چلے جائیں، کہیں چلے جائیں، آج وہ جہاں جائیں گے ایک جم غفیر ہوگا، کیونکہ ان کی اب شخصیت ایسی بن گئی ہے کہ اس مایوسی کے عالم میں لوگوں کی واحد امید عمران خان بن گئے ہیں۔ سرچ آپریشن ایسے ہوتا ہے کہ آپ کرینیں لے کے چلے جاتے ہیں، سرچ آپریشن یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی دیواریں گرا دیں آپ، سرچ آپریشن یہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر گھس کے ان کے جو پرائیویٹ جو اپنا ریزیڈینشل کوارٹرز ہیں ان میں خاتون ایک نہتی پردہ دار خاتون جو سیاسی بھی نہیں ہے بیٹھی ہوں اور نوکروں کو زدوکوب کیا جائے، یہ سرچ ہو رہی ہے، اور وہاں پولیس اپنے تھیلے بھر کے وہاں سے لے جائے، یہ سرچ آپریشن نہیں تھی، یہ حکومت کی دہشت گردی کا ایک عملی مظاہرہ تھا۔ 4 دہائیوں سے زیادہ، میرا خیال ہے کہ 45 برس تو ہو گئے ان کو سیاست میں، ان سے پوچھتے ہیں کہ where do we go next؟ جی شاہ محمود قریش صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ تو سب سے پہلے یہ فرما دیجئے گا کہ یہ جو تمام معاملات اس نہج تک پہنچے ہیں جو کل صورتحال بنی، ایک جو میرا خیال ہے اگر آپ اگری کریں تو ٹریگر یہ رہا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں سیکیورٹی کی وجہ سے، خدشات کی وجہ سے نہیں جا سکتا کورٹ میں، توشہ خانہ کی کیس کی جہاں ہیئرنگ ہو رہی تھی۔ آپ سے پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ کیا کسی پوائنٹ پہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ میں سے کسی نے ایک فارمل طریقے سے کمیونیکیٹ کیا تھا کورٹ کو، آنریبل جج صاحب کو، کہ جی آپ ہماری سیکیورٹی کا انتظام کریں تو پھر ہم آئیں گے؟ یہ ذرا بیان کر دیجئے گا۔ جی بالکل کیا، ہم بارہا کہتے رہے کہ سیکیورٹی کنسرنز ہیں۔ میں نے خود سیکریٹری جنرل اسد عمر کے ساتھ مل کر ایک خط لکھا چیف جسٹس آف پاکستان کو، جس میں ہم نے یہ ساری چیزیں ہائی لائٹ کی، سیکیورٹی کنسرنز کا ذکر کیا، اور ایک تجویز بھی ان کی خدمت میں پیش کی کہ کیونکہ اب ٹیکنالوجی آ گئی ہے اور ویڈیو لنک کے ذریعے بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، تو یہ جو کل آپ جن چیزوں کا ذکر فرما رہی ہیں، اگر وہ ہماری تجویز پر غور کر لیا جاتا تو یہ نہ لوگ جمع ہونے تھے، نہ سیکیورٹی سچویشن ہونی تھی، نہ گرفتاریاں ہونی تھی، نہ تشدد کا جو ہم نے مظاہرہ دیکھا اور 102 تحریک انصاف کے کارکنان کی گرفتاری دیکھی اور پرچے نئے رجسٹر ہوئے دیکھے، یہ سب ہوتا ہی نہ اگر ہماری تجویز مان لی جاتی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ انتظامیہ کی یہ ناکامی ہے کہ جو مس ہینڈل ہوئی سچویشن، ہم نے تو یہ واضح کہا تھا کہ ہم نے ایک لسٹ دی ہے اور اس لسٹ کے علاوہ لوگ اندر نہیں جائیں گے، لوگ آئیں گے۔ دیکھیے عمران خان آج جہاں جائیں گے، چاہے وہ جمعہ نماز پڑھنے چلے جائیں، آج بادشاہی مسجد ایسا مجمع اکٹھا ہو جائے گا، کسی ریسٹورنٹ چلے جائیں، ایئرپورٹ چلے جائیں، کہیں چلے جائیں، آج وہ جہاں جائیں گے ایک جم غفیر ہوگا، کیونکہ ان کی اب شخصیت ایسی بن گئی ہے کہ اس مایوسی کے عالم میں لوگوں کی واحد امید عمران خان بن گئے ہیں۔ اچھا تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے خط لکھا، وہ ہمیں یاد ہے، لیکن وہ اپنے چیف جسٹس صاحب کو لکھا تھا، جج اقبال جن کے کورٹ روم میں تھا، یہ جن کے کورٹ میں تھا، ان سے کوئی آپ کی کمیونیکیشن ہوئی تھی؟ آپ کے جو لائر تھے، کیا انہوں نے ان کو بتایا تھا کہ جی لکھ کے کہا تھا کہ جی آپ سیکیورٹی کو شور کریں تاکہ پھر میرا وکیل آ پائے گا؟ ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں بھی یہ گزارش کی تھی، سیکیورٹی کی کنسرنز کا ذکر کی، ہماری ذکر ہے، ہم جو یہ لکھ رہے ہیں تو ہم تمام کیسز کے بارے میں لکھ رہے ہیں۔ اب تو کیسز کی تو ایک انبار ہے نا، 97 تو ہو گئے ہیں عمران، اور سینچری کے قریب ہے کام، تو ہم نے تو تمام کو سامنے رکھتے ہوئے، اور نہ جانے آج رات اور کل میں اور کتنے آ جائیں گے۔ اچھا تو یہ ذرا سرچ وارنٹ پہ آتے ہیں۔ سرچ وارنٹ ہم دیکھ رہے تھے جو 17 تاریخ کو آپ کے اور پنجاب کے ایڈمنسٹریشن کے درمیان ایک اگریمنٹ سائن ہوا لاہور ہائی کورٹ کی وساطت سے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ جی سرچ وارنٹ جب ہوگا اور جب سرچ آپریشن ہوگا تو آپ لوگوں سے کانٹیکٹ کیا جائے گا۔ عامر میر صاحب نے کل 2-3 چینلز پہ یہ ذکر کیا کہ ہم نے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے کسی کو اطلاع بھی دی تھی، اور پھر یہ کہا کہ جب وہاں پہنچے تو پتھراؤ ہوا، اس لیے یہ کرنا پڑا جو کیا ہے۔
مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ایک نامور صحافی ہونے کے باوجود وہ صحیح نہیں کہہ رہے. ان کی عزت ہے, مقام ہے, لیکن اس وقت کیونکہ سرکار میں ہے اور اقتدار کا نشہ ہے تو اس نشے میں چیزیں یاد نہیں رہتی. یہ درست نہیں ہے. ہم نے جب پہلی میٹنگ کی تھی ہم نے حد الوسع کوشش کی کہ انتظامیہ کو سمجھائیں کہ جس حق دھرمی پر وہ تلے ہوئے ہیں یہ معاملات بگڑیں گے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پتھراؤ ہوا, غلط بیانی کر رہے ہیں. سرچ آپریشن ایسے ہوتا ہے کہ آپ کرینیں لے کے چلے جاتے ہیں. سرچ آپریشن یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی دیواریں گرا دیں آپ. سرچ آپریشن یہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر گھس کے ان کے جو پرائیویٹ جو اپنا ریزیڈینشل کوارٹرز ہیں ان میں خاتون ایک نہتی پردہ دار خاتون جو سیاسی بھی نہیں ہے بیٹھی ہوں اور نوکروں کو زدوکوب کیا جائے, یہ سرچ ہو رہی ہے. اور وہاں پولیس اپنے تھیلے بھر کے وہاں سے لے جائے. یہ سرچ آپریشن نہیں تھی, یہ حکومت کی دہشت گردی کا ایک عملی مظاہرہ تھا جو خوف و ہراس پھیلانے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے نسیم, آپ سامنے حقائق آپ کے سامنے ہیں. اس وقت تحریک انصاف کو کرش کرنے کے لیے ہر پاسبل کوشش کی جا رہی ہے. آپ کو دیکھا کہ جب ہمارا جو اعتماد کا ووٹ لینا تھا پوری انتظامیہ کو استعمال کیا گیا کہ ہمارے ممبر غیر حاضر ہو جائیں. رشوتیں دی گئی, پیسہ چلایا, دھمکایا گیا, ناکام ہوئے. پارٹی کو تقسیم کرنے کی کوشش کی, ناکام ہوئے. ضمنی الیکشن جیتنے کی کوشش کی, ناکام ہوئے. جامپور جیسے دور افتادہ علاقے میں پوری جماعتیں یک طرف, تحریک انصاف تنہا زیادہ ووٹ لیتی ہے. انتظامیہ اپنی مرضی کے چن چن کے لوگ لگائے گئے, جھوٹے پرچے, انتقامی کاروائیاں. ان کا ارادہ ہے تحریک انصاف کو کرش کرنے کا. لیکن جتنا یہ دبا رہے ہیں تحریک انصاف اتنی ابھر رہی ہے اور اب تو خوف کا بت ٹوٹ گیا ہے. لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں اور جو ان کی ناکام پی ڈی ایم کی سرکار, مہنگائی اور جو ان کے اب تو ڈار کا سٹیٹمنٹ تو دیکھیں, آپ تو خود ایکسپرٹ ہیں. یہ جو ڈار میں سٹیٹمنٹ دیا ہے آپ کے احساسوں کے بارے میں اور پورے ملک میں ایک اسپیکولیشن چل پڑی ہے. آپ دیکھیں یہ کر رہے کیا ہے. یہ تو آپ دیکھیں گی کہ یہ تو سری لنکا سے بھی بڑے بدتر حالات پیدا کر رہے ہیں اس ملک میں. آج آٹے کے لیے لاہور میں لوٹ مار ہوئی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ تمام معاملات آپ اپنا جو بیان کر رہے ہیں اس میں بہت سی صداقت ہے. حکومت جو اپنی طرف سے بات کرتی ہے اس کی اپنی پوزیشن ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ تو بہت تجربہ کار سیاستدان ہیں اور آپ سمجھتے ہیں معاملات کس نہج پر آ کر کھڑے ہوئے ہیں. کیا آپ کوئی راستہ دیکھتے ہیں آگے کی طرف جانے کا؟ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کوئی گورنمنٹ کی طرف سے جب آفر آئی تھی کہ ہم بات کریں گے اور آپ نے بھی کہا ہم بات کریں گے, اس کے بعد کوئی کانٹیکٹ ہوا آپ کے درمیان اور گورنمنٹ کے درمیان؟ جی, اس کے بعد کانٹیکٹ یہ ہوا کہ پولیس آئی اور انہوں نے لاٹیاں برسائیں. اس کے بعد کانٹیکٹ یہ ہوا کہ بیٹن چارج ہوا, واٹر کینن کا استعمال ہوا, آپ کا بھلا ہو, ٹیئر گیسنگ ہوئی. یہ سب پوائنٹس آف کانٹیکٹ تھے اس بات کو آگے بڑھانے کے لیے. ٹھیک, تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے گا کہ گیون دا سچویشن ناؤ آپ کیا کہیں گے کہ یہ ایک ڈیڈ لاک ہے اور اسی طریقے سے آگے سلسلہ چلے گا, یا آپ کے ذہن میں کچھ آتی ہے بات کہ بھئی کس طریقے سے بات کو آگے بڑھایا جائے؟ دیکھیے, میں ایک سیاسی کارکن ہوں اور ایک سیاسی عمل کا حصہ رہا ہوں. ڈیڈ لاک فہم و فراست سے توڑے جاتے ہیں. ڈیڈ لاک آتے ہیں, پارلیز ہوتی ہیں, ڈیڈ لاک آتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گیو اپ کرتے ہیں, آپ ٹرائی کرتے ہیں, آپ مسلسل آگے کوشش کرتے ہیں. ہم آج بھی تیار ہیں, لیکن حکومت کا رویہ تو دیکھیے. حکومت کا آئے دن, اب آپ یہ بتائیے, امجد نیازی ایک ایم این اے ہے, شبلی فراز ایک سینیٹر ہیں, یہ اپنا عمر ایوب خان ایک ممبر آف دا نیشنل اسمبلی فیڈرل منسٹر تھے. ان کے ساتھ جو پولیس نے تشدد کیا, آپ نے قمیض دیکھی ہے, آپ نے نشان دیکھے ہیں جب امجد نیازی کی کمر پہ آئے ہیں جی. یہ کوئی طریقہ ہے؟ اس طرح ڈیل کرتے ہیں. خواتین کے کپڑے پھاڑے, بچوں کو وہاں مارا انہوں نے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس طرح معاملات حل ہوتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل گھبرائے ہوئے, بوکھلائے ہوئے. آج مریم ڈیمانڈ کیا کر رہی ہے کہ تحریک انصاف کو
ایک کلعدم قرار دے دیا جائے. کس دنیا میں رہ رہے ہیں آپ؟ یہ سارے ناٹک رچائے جا چکے ہیں پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں اور ناکام ہوئے ہیں. آپ سمجھتی ہیں -1 نہ ہیلپ کر دو، یہ نہیں چلے گا نسیم بی بی. یہ چیزیں آزمائی جا چکی ہیں، اب کوئی نئی چیز آزمائے یہ نہیں چلے گی. قوم فیصلہ کر چکی ہے، قوم ان کو مسترد کر چکی ہے. ہاں طریقہ ہے، واحد طریقہ ہے، لوگوں پہ بھروسہ کریں، شفاف انتخابات کروائیں، ایسے انتخابات کرائیں جو فری فیئر کریڈیبل ہوں، بالکل دنیا کے آبزرورز بیچ میں ہوں اور لوگوں کو فیصلہ کرنا دیں. ایک ہمارا بیانیہ ہے، ایک سرکار کا بیانیہ ہے، لوگ فیصلہ کر لیں، جو لوگ فیصلہ کریں سب اس کو قبول کر لیں. ناظرین اس پوائنٹ پہ ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور شاہ محمود قریشی صاحب سے یہ گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس.